السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات گرامی، آج ہم تمام گھروں میں یہ رواج ہے، اور گھروں میں ہی نہیں بلکہ مزاروں پہ بھی ہے کہ بزرگان دین کے نام کی چراغ جلائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ غوث پاک کے نام کا چراغ ہے، یا غوث اعظم کے نام کا چراغ ہے، یا فلاں بارگاہ میں جا کر کے چراغ جلائی جاتی ہے۔ تو اس چراغ کے جلانے کو شریعت اسلامیہ نے مقید فرمایا ہے کسی کے شرط کے ساتھ کہ اگر کہیں پر بھی چراغ جلائی جائے تو چراغ جلانے سے مقصد جو ہو، اگر گھر میں روشنی پیدا کرنا ہے یا کسی مسجد میں چراغ اس نیت سے جلائی جائے کہ یہاں پر لوگ آئیں گے تو نماز پڑھیں گے اور ان کو کیا ہے اندھیرے سے بچانا مقصود۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی مزار پہ اگر اس نیت سے چراغ جلائی جائے کہ لوگ اگر یہاں پر مسافر ہیں تو چراغ کی روشنی کو دیکھ کر کے لوگ اس مزار مقدس پر آ کر کے ٹھہر جائیں گے اور وہاں پر کیا ہے کچھ ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں گے۔ یعنی اگر کوئی فائدہ ہو چراغ جلانے سے تو بالکل چراغ جلانا جائز ہے، بلکہ مستحسن ہے کہ اس چراغ کو جلانے کے بعد اس کا ثواب جو ہے، یعنی لوگ اگر آئیں گے تو ان کی ٹھہرنے کی جگہ بن جائے گی، تو اس کا ثواب جو ہے وہ اولیاء کرام کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں۔ لیکن اگر یہ مقصود ہی نہ ہو بلکہ گھر میں روشنی موجود ہے، اس کے باوجود بھی چراغ جلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ غوث پاک کے نام کا چراغ ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ 11 چراغ جلائیں گے، گھی کے چراغ جلائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا چراغیں جلائی جاتی ہے، تو یہ چراغ جلانا یہ بالکل ناجائز و حرام ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف کے آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ تم کیا کرو، اسراف نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اگر آپ گھی کا چراغ جلا رہے ہیں تو جو چراغ جو آپ گھی کا جلا رہے ہیں، بتاؤ کہ اس گھی کے چراغ جلانے سے کیا فائدہ ہے؟ کیا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے یا دیگر اولیاء کرام نے اس گھی کے چراغ کو جلانے کا حکم دیا؟ اگر یہی چراغ جو جس میں کہ گھی کا استعمال ہو رہا ہے یا تیل کا استعمال ہو رہا ہے، اگر یہی گھی یا یہی تیل ان کے نام سے کسی غربا یا فقراء کو اگر آپ صدقہ کر دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ ہاں، اگر آپ تیل کا چراغ جلا رہے ہیں اور کوئی فائدہ مقصد ہو، جیسے کہ کوئی قرآن عظیم پڑھ رہا ہے، جیسے کہ بزرگان دین کی بارگاہ میں اگر قرآن یہ چراغ جلائی جائے اس نیت سے کہ قرآن عظیم کی تلاوت ہو رہی ہے، تو بالکل جائز ہے کہ اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ لیکن آج کل تو جتنی بھی درگاہیں سارے پہ تو الیکٹریسٹی آ گئی ہے، یعنی بلب آ گیا ہے، گولے آ گئے ہیں، تو پھر یہ چراغ جلانے کی کیا ہے؟ تو یہ صرف اور صرف اسراف ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں حضور اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، جلد 4 صفحہ نمبر 158 کتاب الجنازہ میں یہ بات ذکر کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ وجہ یعنی اسراف و اتلاف مال صرف قبور عوام میں پائی جاتی ہے، جبکہ وہاں نہ مسجد، نہ قبر، سر راہ، نہ کوئی تلاوت وغیرہ میں مشغول، بخلاف مزار کرام کے وہاں قبر یعنی خشت و غل کی تعظیم نہیں بلکہ ان کے روح کی تعظیم ہے، جیسا کہ امام نابلسی نے فرمایا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو کیا جاتا ہے نا، یہ جو چراغ آپ صرف اور صرف جو ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جلائی جا سکتی ہے۔ اب بعض لوگ جو ہے، جیسے کہ ابھی 11ویں شریف آئے گے، 11ویں شریف کے موقع پہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ غوث پاک کے 11 چراغ، غوث پاک کے 11 چراغ ہے، اور اس کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ جلایا جاتا ہے۔ حالانکہ ان کے نیچے کیا ہے، ملیدے وغیرہ رکھے جاتے ہیں، اور اس کے نیچے پھر وہ ملیدے کو کیا ہے، وہ جل جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا بتائیں کہ غوث پاک سے محبت جو ہے وہ دل سے کرنے کا نام ہے، نہ کہ چراغ کو جلا کر کے ظاہر کرنے کا نام ہے۔ آپ غوث پاک کے نام سے جتنے پیسے کا چراغ جلا رہے ہیں، اتنی پیسے کا غوث پاک کے نام سے کیا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کے نام سے کسی غریب کو کیا ہے، آپ ان کو فائدہ پہنچا دو، غوث پاک بھی خوش ہو جائیں گے۔ یہ چراغ وغیرہ جلانے سے نہ آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے، نہ آپ کو کوئی چیز ملنے والی ہے۔ آپ کو اگر فائدہ حاصل کرنا ہے تو آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کیا ہے، ایصال ثواب کریں، ان کے طور و طریقے کو اپنائیں، ان کے راستے پر چلیں۔ یہ چراغ وغیرہ جلانا بغیر فائدے کے
یہ تو دراصل کیا ہے، اصل میں کیا ہوتا ہے، لوگ جو ہے یہاں پر ہندوستان میں یہ رواج ہو گیا ہے کہ جیسے کہ ہمارے علاقے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب شب برات کا وقت آتا ہے تو لوگ کیا ہے دیا وغیرہ جلاتے ہیں، موم بتی وغیرہ جلاتے ہیں، اور کیا ہے اپنے گھروں پہ رکھ دیتے ہیں، یا قبر کے پاس ایک دن پہلے راتوں میں جاتے ہیں، موم بتی وغیرہ جلاتے ہیں، اپنے قبر کے پاس رکھ جاتے ہیں۔ یہ سب بالکل ناجائز و حرام۔ حالانکہ قبر کے پاس تو اگربتی جلانے کا بھی حکم نہیں دیا ہے، کیونکہ آگ سے دور رکھنے کا حکم دیا ہے شریعت نے قبر کو۔ تو جب آگ اگربتی وغیرہ جلانے کا بھی حکم نہیں، حالانکہ فرمایا گیا شریعت میں یہ معاملہ فرمایا گیا ہے کہ اگر مسجد ہو تو مسجد کے بالکل کونے میں اگربتی کو بطور خوشبو جلایا جا سکتا ہے، اس صورت میں کہ لوگوں کو اس کی آگ سے تکلیف نہ ہو۔ اب ذرا دیکھنا کتنا احتیاط کہ مسجد میں اگربتی کو بھی جلانے کا حکم ہے تو بالکل الگ میں رکھا گیا ہے تاکہ خوشبو حاصل کیا جا سکے، خوشبو حاصل کیا جا سکے۔ اگر کوئی نہیں جلا رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ چراغ وغیرہ جو پہلے جلانے کا حکم دیا جاتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ کیا ہے اندھیری رات میں سفر کرتے تھے، گھوڑ سوار کیا کرتے تھے، اور کیا ہے اس طریقے کی روشنی نہیں تھی، تو کہیں پہ چراغ جو درگاہوں پہ یا مسجدوں میں یا سر راہ یا مسافر خانوں میں رکھ دیا جاتا تھا تاکہ لوگ کیا ہے یہ پتا کر سکے کہ یہاں پر کیا ہے پڑاؤ کرنے کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اور اب تو یہ صورت ہی نہیں پائے گی۔ تو پھر یہ سب چراغ جلا کر کے اسراف میں پڑنا، جو اس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند ہی نہیں فرماتا۔ تو جو وہ عمل آپ کر رہے ہو کہ اللہ پسند کرے، اور یہاں پر تو اللہ صاف کہہ دیا ہے کہ پسند ہی نہیں فرماتا ہے، تو لہٰذا آپ اس عمل سے دور رہو تاکہ اللہ بھی خوش ہو جائے، اس کے رسول بھی خوش ہو جائے، اور اولیاء کرام کی محبت اور اولیاء کرام کی عظمت بھی آپ کے دلوں میں آ جائے۔ اور یہ غلط طریقہ جو آپ نے عواموں میں مشہور کر رکھا ہے، تو یہ طریقوں سے آپ کیا ہے بالکل محفوظ رہیں۔